اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، کل کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نماز کی شرائط کیا چیزیں ہیں، کتنی ہیں، اور ان کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت تھا یا قرآن مجید کی آیت سے ثابت تھا۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر شرائط نماز کے متعلق بیان کریں گے، یعنی نماز کی شرائط کتنی ہیں۔ آپ جو شروع کیے ہیں اندر شرائط، اگر آپ نے ان شرائط پورا نہ کیا یا ان میں ایک بھی آپ کی شرط چھوٹ گئی، خواہ آپ نے جان بوجھ کر چھوڑی ہو یا پھر آپ بھول گئے ہوں، تو یاد رہے کہ آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، یہ جو شرائط میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ نماز کی بنیادیں، نماز اسی پر قائم ہے۔ اگر آپ نے وہ شرائط صحیح ادا کی تب جا کر آپ کی نماز ادا ہوگی، اور وہ شرائط 6 ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی آپ جو نماز شروع کر رہے ہیں، نماز جو ہی شروع کرے سب سے پہلے آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ یہ شرائط میں سے اس کا کہنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص آتا ہے باہر سے، آ کر ہاتھوں کو تو اٹھاتا ہے، اللہ اکبر نہیں کہتا، یاد رہے کہ اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کہنا بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اسی طرح اس کی ثبوت بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید سے ثابت فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جب اس اپنے رب کا نام لیتے ہیں فصلّى، پس وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے بھی تکبیر تحریمہ ثابت ہے۔ اور دوسرا فرض قیام کرنا، یعنی قیام کرنا بھی فرض ہے۔ ہاں، کسی کو عذر ہے، بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، یا پاؤں کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی کہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی تندرست نوجوان آدمی آ کر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دے تو نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے، اس کا ادا کرنا ضروری تھا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اپنے رب سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ، یعنی قیام کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تو تھا دوسرا فرض۔ اب ہے تیسرا فرض، قرات کرنا، یعنی نماز کے اندر قرات بھی ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ فرض ہے، اس کے بعد جو دوسری سورت میں آنا سنت ہے۔ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید پڑھو جہاں سے تمہیں آسانی ملے، جہاں سے تم اس کو آسان سمجھتے ہو۔ اس سے قرات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے رب العزت نے نماز کے اندر قرات کو فرض قرار دیا۔ چوتھا فرض رکوع کرنا، یعنی اپنے سر کو جھکا لینا۔ جب آپ رکوع کریں تو آپ کی جو پشت ہے بالکل سیدھی ہونی چاہیے، سر سمیت، سر بھی سیدھا ہو، آپ کی جو پیٹھ ہے یہ بھی بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اور اس میں اتنی مقدار ٹھہرنا کہ آدمی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ اس سے
رکوع ثابت ہوتا ہے کہ رکوع بھی نماز کے اندر فرض ہے۔ نمبر 5، سجدہ کرنا، یعنی سجدہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے، نماز کی فرضیت میں سے ہے، دونوں سجدے۔ اور جب آدمی سجدے میں جائے تو اس کی جو پیٹھ ہے اور جو سر ہے ایسے ہونا چاہیے، ایسا نہیں کچھ یوں ہو، بالکل ٹیڑھا نہیں، بالکل سیدھا پلان ہونا چاہیے۔ یہ ہے صحیح سنت کے مطابق سجدہ کرنا۔ اس کی دلیل بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا۔ پہلے رکوع کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ نے سجدے کا تذکرہ کیا کہ یہ دونوں نماز کے اندر فرض ہیں۔ آخری شرط، قاعدہ اخیرہ، یعنی آخری رکعت کے اندر التحیات کی مقدار بیٹھنا، یہ بھی فرض ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، آپ نے اگر دوسری رکعت میں بیٹھنا تو تھا، آپ نہیں بیٹھے، کوئی بات نہیں، آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی، آپ نے آخر میں سجدہ سہو کو ادا کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے چوتھی رکعت کے اندر بیٹھنا تھا، آپ نہیں بیٹھے، تب جا کر آپ کی نماز فاسد ہوگی۔ اور بیٹھنے کی جو مقدار ہے وہ اتنی ہے کہ آپ نے التحیات کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا، یہ سنت ہے اور مستحب عمل ہے۔ التحیات فرض ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ یہ تو تھے نماز کے ارکان۔ جب آپ نماز کی شرائط اور نماز کے ارکان کو صحیح مانیں، نماز کے اندر ادا کریں گے، تب جا کر آپ کی نماز صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ جب آپ کی نماز قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو آپ کو اس پر زیادہ اجر ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز اچھی نکل آئی، یعنی اس نے اپنی نماز کو صحیح معنوں میں ادا کیا، اس کی شرائط کو صحیح معنوں میں ادا کیا، اس کے ارکان کو صحیح معنوں میں ادا کیا، تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے۔ یعنی ان باقی اعمال کا سارا دار و مدار نماز پر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کے ارکان اور شرائط پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔